بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر آیت نمبر 23۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ ترجمہ: ہم نے ہی اے حبیب آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا۔ سورہ دہر آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ کفار کی خوہ بد نے انہیں اعتراض گھڑنے کے فن کا امام بنا دیا تھا۔ جب اور کوئی اعتراض مؤثر ثابت نہ ہوا تو کہنے لگے کہ ہم بڑی قوی دلیل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ ان کا اپنا اختراع کردہ ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو سارے کا سارا یکبارگی نازل ہو جاتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک مرتبہ دی گئی تھی۔ یہ چونکہ خود گھڑتے ہیں اس لیے جتنا گھڑتے ہیں اسے آ کر سنا دیتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ ان کے اس الزام کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے اپنے پیارے محبوب رسول پر نازل کیا ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب حال اور حسب ضرورت نازل کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 24۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ ترجمہ: اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا۔ سورہ دہر آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اے محبوب، آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو احکام ملے ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں، کسی کی مخالفت کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ یہ بد کردار، ناہنجار اور احسان فراموش آپ کو اگر فرمان خداوندی سے منحرف کرنا چاہیں تو آپ ان کا کہنا ہرگز نہ مانیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 25۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ سورہ دہر آیت نمبر 26۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ترجمہ: اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ سورہ دہر آیت نمبر 25 اور 26 کی تفسیر۔ مومن کی طاقت کا سرچشمہ اور اس کی قوت کا راز ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ پہلے اپنے نبی مکرم کو صبر کی تلقین فرمائی، اب ذکر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے باطل کی طاغوتی طاقتیں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتیں۔ بعض علماء نے اس سے اوقات نماز مراد لیے ہیں۔ بکرہ سے مراد صبح کی نماز، اصیل زوال سے غروب کے وقت تک کو کہتے ہیں، اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، اور من اللیل سے مغرب و عشاء کی نماز، وسبحہ لیلا طویلا سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 27۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ ترجمہ: بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ سورہ دہر آیت نمبر 28۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ ترجمہ: ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ اثرن کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا۔ قدرت الہی نے انسان کے مختلف اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹھوں، ریشوں اور رگوں کے ذریعے بڑی پختگی سے جوڑ دیا ہے۔
سب اعضاء اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے پیوستہ بھی ہیں، ایک دوسرے کی قوت و طاقت کا ذریعہ بھی ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر اسی ایک بات پر تم غور کرو تو تمہارے شکوک و شبہات کے تاریک بادل چھٹ جائیں گے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ہلاک کر دیں، نیست و نابود کر دیں اور ان کی جگہ کوئی نئی قوم پیدا کر دیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کے چہروں کی رنگت اور خد و خال کو مسخ کر دیں، کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ دیکھنے والے اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ سورہ دہر آیت نمبر 29۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ ترجمہ: بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ۔ سورہ دہر آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، ہدایت کی اس روشنی میں سفر طے کرتا ہوا قرب و رضا کی منزل میں پہنچ جائے، اور جس کا جی چاہے اپنی عمر برباد کر دے۔ سورہ دہر آیت نمبر 30۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور اے لوگو، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے، بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ صرف تمہاری خواہش اور آرزو سے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک میری مشیت تمہاری سعادت مندی کا فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک تمہاری کوششیں لا حاصل، تمہاری جد و جہد بے ثمر۔ جب توفیق الہی دستگیری فرماتی ہے، نور حق تب نظر آتا ہے، دعوت حق تب سنائی دیتی ہے، دل میں شوق کا طوفان امڑتا ہے، راستے کی ساری مشکلیں سہل ہو جاتی ہیں، اور جذب الہی درماندہ راہ محبت کو اپنے حریم ناز میں داخل فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کس بندے پر کون سی مہربانی فرمانی ہے، کس مسکین کے دل مضطرب پر کیسے کرم فرمانا ہے، اور کن اشکبار آنکھوں اور زار و نزار تمناؤں کو اپنے جمال جہاں آرا سے روشن کرنا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کے انداز حکیمانہ، اس کی عطا حکیمانہ، اس کی ہر ادا حکیمانہ ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 31۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ ترجمہ: جس کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ سورہ دہر آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ جس کو چاہتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہجر و فراق کی دوریوں سے رہائی بخش کر اپنے وصال کی لذت سے شاد کام کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غفلت کی نیند سے بیدار کر کے اپنی یاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہم انت ربی لا اشاء الا انت شاء یا من بیدہ ناسیتی کل لی رؤوف الرحیم واحشرنی تحت لواء حبیبک المکرم ورسولک المعظم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 20واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر سورہ دہر مکمل ہوئی۔